السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آج کل جو ہے نا 4 شادیوں کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ڈسکشن میں ہے۔ جی تو یہ بتائیے گا یہ 4 شادیوں کا جو ہے حکم ہے دین میں یا اجازت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَانكِحُوا، پس تم نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں اچھا لگے اور تم میں سے جو تمہیں اچھی لگیں، من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو یا 4 کرو، یعنی ایک وقت کے اندر شریعت مطہرہ نے انسان کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی ایک وقت کے اندر آپ 4 شادیاں بیک وقت کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بیوی کو چھوڑ دیا یا خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتی ہے، اب 3 رہ گئی، تو پھر چوتھی کی جگہ پھر خالی ہو گئی، تو اب آپ اصل میں تو 5ویں شادی کر رہے ہیں، لیکن دین کے اصول کے مطابق وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بیک وقت 4 کی اجازت ہے۔ اب یہ جو اجازت ہے فن کی ہو، یہ صیغہ امر کا ہے، اور امر کا جو عربی کا لفظ ہے یہ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ فقہاء لکھتے ہیں اس کے کوئی 27 کے قریب معنی ہے۔ اس کا سب سے اصلی معنی جو ہے وہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ حکم ہے وجوب کا، یعنی آپ کے اوپر نماز قائم کرنا فرض ہے، لیکن یہاں فن کی ہو کے اندر یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، فرضیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے رہے ہیں۔ اور اختیار کیسے پتہ چلتا ہے کہ آگے آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا نا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ فن کی وہ جو صیغہ امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو فرض واجب ہے کہ آپ 4 شادیاں ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم عدل نہ کر سکو، تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان 4 شادیوں کی اجازت تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدل کر سکو ذرا۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بیوی کو مثال کے طور پر 2 تولے سونا پہنایا ہے، اب آپ دوسری شادی کرتے ہیں تو اس کو بھی 2 تولے پہنانا ہی ضروری ہے، یہ عدل ہوگا۔ اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ دوسری شادی کی اس کو 3 تولے سونا پہنا دیا تو پہلی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اگر اس کو 1 تولہ پہنا دیا تو دوسری کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ تو عدل کرنا ہے نفع کے بھی، یعنی جس طرز کا پہلی بیوی کے لیے گھر بنا کر دیا ہے، اس کو جتنا زیور پہنایا ہے، اس کو جس قسم کی آپ نے لائف آف سٹائل دیا ہے، مہیا کیا ہے، گاڑی لے کر دی ہے، تو دوسری شادی کریں آپ، تیسری شادی کریں، چوتھی کریں، اس کے اندر یہی تمام لوازمات ان کے لیے بھی ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی وہی چیزیں لے کر دے آپ نے جو آپ نے پہلی بیوی کو لے کر دی ہے، یہ ہے عدل۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر 1 ماہ کے 30 دن ہیں، تو یہ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ نے پہلی بیوی کو 15 راتیں دی ہیں، دوسری بیوی کو بھی 15 راتیں آپ نے دینی ہیں۔ پہلی بیوی کے ساتھ 15 دن آپ ٹھہرے ہیں، 15 دن 15 راتیں، تو دوسری کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اور اگر 4 کر لی ہیں تو 1 مہینے کو آپ 4 کا تقسیم کر لیں، یا یہ تقسیم آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ پہلی کے ساتھ پاس 1 رات، پھر دوسری کے پاس، تیسری رات تیسری کے پاس، چوتھی رات چوتھی کے پاس، یہ بھی عدل کی صورت ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شب باشی ضروری ہے، رات گزارنا ضروری ہے، ہم بستری ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ وہ اس چیز کا تعلق ہے فطرت کے ساتھ، انسان کی طبیعت کے ساتھ۔ کبھی انسان کی طبیعت میں انشراح ہوتا ہے، کبھی انقباض ہوتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت کھلی ہوتی ہے، کبھی انسان کی طبیعت پریشان حال ہے، تو شب باشی کی شرط ہے، یہ انسان کی طبیعت اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے، اس لیے کہ دل کے جذبات جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل کیا ہے، لیکن جو دلی جذبات میں اس میں مجبور ہوں۔ تو دلی جذبات کا تعلق وہ ایک الگ چیز ہے کہ ایسے سمجھ لیں اس کو جیسے انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، تو کسی بچے سے انسان کو زیادہ پیار ہوتا ہے، لیکن وہ حقوق سب کے پورے کرے گا۔ جو کپڑے بڑے بیٹے کو لے کر دیے ہیں وہ چھوٹے بیٹے کو لے کر دے گا، لیکن ایک چھوٹے بچے سے محبت پیار زیادہ ہوگا، اس میں انسان بے اختیار ہوتا ہے۔ یہاں بھی بالکل ایسی ہی کہ آپ نے اگر 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں کر لی ہیں، عدل کرنا یہ اللہ کی اسی آیت کریمہ کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ عدل کر سکو تو یہ کام کرنا، اور اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بہت ہے، او ما ملکت ایمانکم، پھر ایک کافی ہے، یہ جو تمہاری باندیاں ہیں۔ تو آج کل جو دور ہے وہ باندیوں کا تو ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم کرو، یعنی تم اس معاملے پہ ظلم نہیں کر سکو گے۔ عدل کر سکو تو شادیاں کرو،
اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر شادی بھی نہ کرو. یہ تو ہو گیا حکم سے اعتبار. تو یہ اجازت ہوئی, حکم نہ ہو. 4 شادیوں کو اور آپ نے مال میں عدل کرنا ہے. ہاں جی, نان نفقے کے اندر عدل کرنا ہے. اس میں یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مکان جس طرز کا پہلی کو فرض کیا آپ نے 5 مرلے کی کوٹھی بنا دی ہے, ہاں جی, تو دوسری کو بھی 5 مرلے کی بنا کر دیں گے, تیسری کو بھی 5 مرلے کی, چوتھی کو بھی 5 مرلے کی. یہ ہے عدل. اسی طرح جتنا خرچہ آپ پہلی بیوی کو دیتے ہیں اتنا ہی خرچہ دوسری, تیسری اور چوتھی کو بھی دیں گے. محبت غیر اختیاری کی, وہ شریعت نے مکلف نہیں بنائی. جو آپ کا اختیار ہے اس پہ آپ نے عدل کر رہا ہے, جو بے اختیار چیز ہے اس پہ آپ عدل کیسے کر سکیں؟ یہ تو نہیں کر سکتے نا. یہ اس میں شریعت نے مکلف بھی نہیں بنایا آپ, ٹھیک ہے نا. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ثابت ہے. تو یہ ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے. اب ہم لے لیتے ہیں کہ اس کی اور کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. اس کی کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا کہ جو اللہ پاک نے اجازت دی ہے کیوں ہے. جی جی. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ شدت سے مخالف ہیں دوسری شادی, خواہ عورت ہی ہوتی ہے مخالف, اور تو کوئی نہیں ہوتی. کہ عورت نہیں کرنے دیتی دوسری شادی, مرد تو کرنا چاہتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں وقتی طور پر اپنا دور, اور ہم خاص طور پر ہم پاکستان کے ماحول کو دیکھیں تو وہ تو اجازت نہیں دیتے. لیکن اللہ پاک کے احکامات تو آفاقی ہیں, پورے عالم کے لیے, پورے جہان کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو بہت سارے ادوار ایسے گزرے ہیں کہ جب حکومتوں نے حکومتی سطح پر مردوں کو کہا کہ تم 2 3 3 4 4 5 5 عورتوں سے شادی کرو. کیوں؟ کسی ملک میں جنگ ہوئی دوسرے ملک کے ساتھ, فوج میں ظاہر فوج تو مردوں کی زیادہ ہوتی ہے نا. آج کل تو تھوڑی بہت عورتیں ہیں, وہ تو نہ ہونے کے برابر, آٹے میں نمک کے برابر ہے. اکثریت تو اب بھی جو ہے وہ فوج کی مرد ہی لڑتے ہیں جا کے. 2 ملکوں کی جنگ ہوئی, بے پناہ مرد جو ہمارے گئے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اب پیچھے جو عورتیں بچی تھی اب ان کا کیا کریں؟ اب دیکھو نا, اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرہ حیادار ہو, اور عورت جو ہے یہ نازک ہے. اس کی پرورش یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت کی پرورش دین کے اندر اللہ نے عورت کو مکلف ہی نہیں بنایا خود کمانے کا. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے. اور اگر کسی عورت کا کوئی بھی نہیں ہے تو حکومت ذمہ دار ہے کہ اس کی پرورش کا خرچہ حکومت اٹھائے گی. کسی جگہ پر بھی دین نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ تو خود کما جائے, ٹھیک. تو اب اس طرح عورت جو ہے وہ نازک ہے, اللہ نے اس کو خلقتاً نازک پیدا فرمایا, تو اللہ نے اس کی اتنی ہی رعایت بھی کی ہے. اب ایک عورت کا شوہر جنگ میں مارا گیا, وہ بیوہ بن گئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسری شادی نہیں ہے, وہ بیوہ ساری زندگی کیا کرے گی؟ اس کے اگر بچے بھی ہیں تو ان کا بھی گزر اوقات کیسے ہوگا؟ وہ معاشرے میں ہمارے کمزور ہے. جتنا بھی آپ عورت کو باہر معاشرے میں نکال دیں کہ خود مختار ہو جائے گی, وہ چند مثالیں ہیں, ورنہ حقیقت میں عورت معاشرے میں ہمیشہ ہی بیچاری مظلوم رہی ہے. یہ نوکری سے طرح نہیں کر سکتی, ہاں جی, ہوسناک نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. اوش و اوباش قسم کے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں, جن کے دل ٹیڑھے ہیں, وہ عورت کی عزت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ یہ عورت کو تحفظ دیا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو یہاں میں نے ایک مرد کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اور شادیاں کر سکتے ہیں, تو بیوہ سے شادی کریں. مطلقہ ہے, ایک عورت کو طلاق ہو جائے اسے کہا جاتا ہے مطلقہ. اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم چونکہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو ان کی بہت ساری جو خرافات ہے وہ ہمارے معاشرے میں سرایت کر دی. ان کے ہاں تو اس قسم کو تصور ہی نہیں, لیکن شریعت مطالعہ نے ہمیں اجازت دی. ان کے ساتھ رہ کر ہماری بھی عورتوں کے ذہن یہ بن گئے ہیں کہ مرد کے دوسری شادی نہیں کرنی. طوفان کھڑا ہو جاتا ہے, خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور ساتھ یہ ایک افسوسناک پہلو بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی بے راہ روی کو برداشت کر لیتے ہیں. بازاری عورتوں کے پیچھے جائے وہ قابل برداشت بنا رکھا ہے ہم نے, اس پر کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا کہ یہ غلط ہے معاشرے میں. اور جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ اور حلال طریقہ رکھا ہے اس کے پیچھے جو ہم ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا جی دوسری شادی کرے. حالانکہ اگر اس میں دیکھا جائے دوسری شادی سے کس کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ مرد کے کسی حق کا تحفظ نہیں ہو رہا, وہ تو اور ذمہ دار بن رہا ہے. پہلے جہاں اس نے 1 لاکھ روپیہ کمانا ہے, اب دوسری شادی کرے گا تو 2 لاکھ کمائے گا, تو نہیں بھا سکے گا نا. اور اگر تیسری شادی کرتا ہے تو 3 لاکھ آمدن ہونی چاہیے. اب اس میں وہ جب دوسری شادی کر رہا ہے تو کس کے حقوق وہ ادا کر رہا ہے؟ عورت کے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی عجیب بات ہے کہ عورتیں ہی کھڑی ہو جاتی ہے کہ دوسری شادی نہیں کرنے. بھی اس میں حقوق تو تمہارے ہی پورے ہو رہے ہیں. تم اگر کسی کی گھر والی بن کے باعزت زندگی گزار رہی ہو, ایک مطلقہ ہے یا ایک بیوہ ہے یا کسی غریب کی بچی ہے, یعنی بیوی کی زندگی گزار رہی ہے, یا اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا, ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیسے دیے ہیں, مال و دولت دی ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ بہت بڑا صنعتکار ہے, پیسے والا ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے. اب وہ کیوں نہ شادی کرے؟ وہ تو کفالت کی ذمہ داری لے رہا ہے. میں ایک مثال, میرے ایک دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے بلایا, اس نے کہا میری اولاد جوان ہے, میں نے بچیاں بیاہ دی ہیں, لیکن اب اس کی بیوی فوت ہو گئی. کہتا میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں, میری اولاد آڑے آ رہی.
تو میں نے کہا اس کا آسان حل ہے، اولاد آ رہی اس لیے آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر آپ شادی کر لیں گے تو وارث پیدا ہو جائے گا، تو آپ پہلے ہی اپنی جائیداد ان میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کو سکون ہو جائے۔ اور یقین کرے اس نے ایسے کیا اور وہ بڑی خوشگوار زندگی گزار رہا۔ اور اس نے کہا اس نے بیوہ سے شادی کی، آگے اس کی بچی تھی، کہتا اس کی کفالت بھی میں کروں گا، اس کی شادی بھی میں کرواؤں گا۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے کروڑوں پتی بنایا اور وہ معاشرے کے اندر 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ تو پھر دوسری کر رہا ہے بیچاری۔ اور اس دوسری کرنے سے کس کو تحفظ ملا؟ عورت کو تحفظ ملا، عورت کو تحفظ ملا، آگے اس کی بچی ہے اس کو تحفظ ملا۔ اور اگر آپ فگر دیکھیں، پورے شماریات اکٹھے کریں پوری دنیا کے اندر، تو عورتوں کا تناسب زیادہ ہے مردوں سے۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں یا اسی جزیرے میں آپ فرض کر لیں کہ 16 عورتیں ہیں، ٹھیک، 4 مرد ہیں۔ اگر ہم آج کے لبرل لوگوں کے فارمولے کو اپنا لیں کہ نہیں جی شادی تو ایک ہی کرنی ہے، اب اس جگہ 4 مردوں نے 4 عورتوں سے شادی کر لی، باقی 12 عورتیں کدھر جائیں؟ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان بیچاریوں کو کوئی حقوق نہیں ہے، ان کے کوئی جذبات نہیں، ان کو کوئی تحفظ نہیں چاہیے۔ یہی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہماری جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ شریعت اسلامی کے اندر ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر یہ ریکارڈ پر بھی ہے اور چیلنج بھی ہے کہ عورت کے جتنے حقوق کا تحفظ دین اسلام کرتا ہے کوئی دین مذہب نہیں کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جیسے میں نے وہ کہا کہ عورتیں تناسب میں زیادہ ہیں، اب اگر جو آدمی جو افورڈ نہیں کرتا، بات اسی پر اللہ نے واضح کر دی ہے نا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کر لو، بس وہی بہت ہے، اسی کو نہیں پھالا۔ اب آپ پوری دنیا کے معاشرے کو سامنے رکھ کر دیکھیں، وہ ممالک جہاں عورتیں زیادہ ہیں، مرد ہیں ہی بہت کم ہیں، وہ عورتیں کیا کریں؟ تو عورت ہی گویا کہ عورت کے حق کو پامال کر رہی ہے نا، مرد تو نہیں کر رہا، مرد تو کرنا چاہتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر امن سکون بھی اسی طرح آئے گا، عفت بھی اسی طرح آئے گی۔ مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتاً باندھ ہیں، ڈاکٹر نے پہلے بتا رکھا ہوتا کہ یہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی۔ اب ہمارے معاشرے کا یہ بھی حصہ میں ہے کہ اس بچی کی بیچاری کی شادی ہی نہیں ہوگی، کوئی شادی کو اس پر تیار نہیں ہوتا، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں، اس کو گھر نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بھی اللہ نے اس کو اولاد والی نعمت سے محروم رکھا ہے، تو اس نعمت کی محرومی سے یہ کہاں لازم آیا کہ اس کو شوہر کی محبت بھی نہ ملے، اس کو گھر کا امن نہ ملے، اس کو گھر کی چھت نہ ملے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اگر ہم اجازت دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک شادی کی ہوئی ہے، اس بچی سے بھی شادی کر لو کہ چلو کم از کم اس کا جو ہے وہ ایک آسرا بن جائے گا، کہ سہارا بن جائے گا، اس میں کبات کیا ہے؟ تو اگر آپ غور فرمائیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، تو اس کے اندر تو عورت کے ہی حقوق کا تحفظ ہے، نہ کہ مردوں۔ اور مردوں کو جب یہ صحیح راستہ آپ دیں گے، اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں، میں کسی کا جو ہے نا بتا نہیں سکتا بول کے، کہ بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کہ وہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں اور عدل بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو معاشرے کے اندر رواج ہونا چاہیے۔ تو پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے جس کی طرف آپ نے بھی پہلے گفتگو میں توجہ دلائی تھی۔ اب ہمارے ہاں متعارف کیوں ظلم کا شکار ہوتی ہے شوہر کا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کے ظلم کو نہ سہا تو یہ مجھے طلاق دے کے فارغ کر دے گا۔ اب اس کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی نے مجھ سے شادی نہیں کر رہا۔ ہاں، جیسے ہمارے متعلقہ اور بیوہ سے متعلقہ اور بیوہ شادی نہیں کرتی، وہ بیچاری ساری زندگی اسی بیوی میں گزار دیتی۔ ہمارا معاشرے کے اندر جو ہے نا اس کو وہ ہے ہی نہیں رواج کہ کسی بیوہ سے شادی کرنا، بہت کم کیس ہوں گے، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدھا ہوگا جو بیوہ سے شادی کرتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو لوگ شادی کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی یہ بھی ایک سمبل بنا دیا کہ مرد شاید ہوس کے لیے شادی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کی گھر والی فوت ہو گئی، کہتا حافظ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقینی طرح خواہش نہیں ہے عورت کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد تو میرے قریب نہیں بیٹھی، میری کوئی بیوی ہو جو میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے، میری تنہائی کو دور کرے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی بنے، میں بیمار ہوں میری تیمارداری کرے، وہ بیمار ہوں میں اس کی تیمارداری کروں۔ اب ہم اس کو شادی نہیں کرنے دے رہے، وہ معاشرے کے اندر چڑچڑا پن ہو جائے گا اس کے اندر پیدا، اور وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ ان چیزوں کو بھی تو مد نظر رکھیں نا کہ یہ دین شریعت کے اندر کتنا، آخر اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، مجھے بنایا، آپ کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صنفیں بنائی ہیں نا، ایک مرد والی صنف اور ایک عورت والی صنف، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح کیسے رہنی ہے۔ اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام کے تمام احکامات کا تعلق انسان کی فلاح اور بہبود کے ساتھ، اصلاح انسان کی بہتری کے ساتھ ہے، معاشرے کے امن کے ساتھ ہے ہر حکم۔ تو یہ شادی والا حکم بھی اللہ تعالیٰ جو اجازت ادا فرمائی ہے کہ آخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو قیامت تک کے حالات ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ فلسطین میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، بے شمار مسلمان شہید کر دی یہودیوں نے، خبیثوں نے۔ اب وہاں ظاہر اگر مرد زیادہ شہید ہو گئے جنہوں نے براہ راست جنگ میں حصہ لیا، ان کی پیچھے بیواؤں جو بچ گئی ہیں ان کا کون آسرا بنے گا، کون سہارا بنے گا؟ اگر آپ کے اس فارمولے کو وہاں اپلائی کر دیا جائے کہ نہیں دوسری شادی نہیں کر رہے،
وہ بیوہ اس کا شوہر تو چلا گیا نا، دوسرا جو زندہ ہے، جو ایک بیوی کا آلریڈی شوہر ہے، اور آپ اسے پابند کر دیں، خبردار اگر کسی بیوہ سے شادی کی، تو بتاؤ ہم ان کے لیے ممید اور معاون بن رہے ہیں، ان کے غم گسار بن رہے ہیں، یا ہم ظالم بن رہے ہیں؟ ظالم. تو ہم تو ظالم بن رہے ہیں نا، کہ ایک بیوہ کی شادی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ صرف اس کو مت دیتے ہیں کہ ایک آدمی جی اٹھ کے آتا ہے، وہ نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہوس پرست ہے، نہیں، باقی چیزوں کو بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا، صرف ایک یہی تو فیکٹر نہیں ہے کہ جی ہوس کی وجہ، اگر ہوس کی وجہ سے بھی ہے، شہوت ہوس کی وجہ سے بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں معاشرے میں کتنے زیادہ جو ہے زنا بڑھ گیا، کتنی زیادہ خرافات ہوتے ہیں، کتنے ریپ کے کیس ہوتے ہیں۔ وہ بھی اس لیے ہے نا کہ آپ جب جائز طریقے کے اوپر آپ قدغن لگا رکھی ہے، آپ جو ہے جلوس نکالنے شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع، دیکھو جی ظلم کر دیا عورت کے ساتھ، حقوق کے یہ نہ تمہیں حقوق کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، نہ عورت کے صحیح حقوق کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، اور عورتوں پر بھی افسوس ہوتا ہے جو ان کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ صحیح بات. کہ جی عورت کے ساتھ دوسری شادی عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، مردوں کے حقوق کا کہاں تحفظ ہے؟ وہ تو مزید ذمہ دار بنتا ہے، صحیح بات. وہ تو ایک اور وہ تو گلے میں ڈول ڈال رہا ہے، وہ تو ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں یہ چیزیں ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں شادی کرتا ہوں، میں اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اس کے سارے نان نفی کا میں ذمہ دار ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ظلم، یہ انسانیت تو نہ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے کہ 4 عورتوں سے شادی، اس کو آپ صرف اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے زمانے کی نظر سے مت دیکھیں، آپ اس کو اوورآل معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، ان ممالک کے اعتبار سے دیکھیں کہ جہاں 4 شادی میں کیا ظلم ہوا، وہاں بہترین عورتیں بس رہی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر دیکھیں کیسے بہترین ہے، بلکہ وہاں تو جس کی ایک شادی ہوتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھا، اللہ تعالیٰ پھر لے جائیں، عمرے پر گیا ہوا تھا، تو میں ایک ٹیکسی کے اندر بیٹھا، یمنی ڈرائیور تھا، تو اس نے مجھ سے چھوٹتے ہی سوال کیا عربی کے اندر، کم زوجو، یعنی تیری کتنی بیویاں ہیں؟ کم زوجو، تیری کتنی بیوی ہیں؟ میں نے کہا واحد، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں تو حیران بھائی، لو بھائی یہاں تو ایک شادی کرنے جرم ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا شیخ کم زوجو، آپ کی کتنی بیویاں؟ وہ بڑے شوق سے کہتے اربع 4 ہے، یعنی ان کے ہاں تو ایک بیوی رکھنا معاشرے میں نکو بننا ہے، ہاں وہ اسے بخل کہتے ہیں. اسے بخل کہتے ہیں کہ یہ تو بخیل آدمی ہے کہ یہ 4 عورتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو تو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ تو ہم بھی جو ہے، میں کہا کر دو علماء کو بھی سٹیج سے جو ہے نا اس بات کی ترغیب چلائے معاشرے کے اندر، اس سے عفت پیدا ہوگی، معاشرے میں عزت پیدا ہوگی، عورت کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور معاشرہ امن اور سکون کے اندر، یہ جو بے راہ روی ہے یہ کم ہو۔ ہمارے ہاں عجیب کلچر ہے کہ ہمارے فلموں ڈراموں میں ترغیب دی جاتی ہے، عورت بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں، ماں باپ کی عزت تاتار کر کے شادیاں کریں، اس پر کوئی نہیں، اس پر ان کو ہار پہنایا جاتا ہے کہ واہ واہ بڑا اونچا کام کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر یہ سوچ ہے، اور ادھر ایک جائز طریقہ ہے، یہ پورے ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے اعلان کر کے کہتا ہے کہ میں اس عورت کا ذمہ دار آج سے میں ہے، اس کے کھانے کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے گھر کا ذمہ دار میں ہوں، اس کی ساری ضروریات کو میں پورا کروں گا، اور ہم یہاں سے دیکھو جی ظلم کرتے، ہمارے پیمانے ہی تبدیل ہو گئے، ہمارے ظلم اور عدل کے پیمانے ہی بدل گئے، نیکی بے نیکی کے پیمانے بدل گئے، شرافت اور عزت کے پیمانے بدل گئے۔ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے ہم اسے سب سے بڑا شریف مان رہے ہیں، اور جو بیچارہ سب سے بڑا شریف ہم کہتے ہیں اس کو تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں، جو دوسرے کا مال نہیں کھاتا ہم کہتے ہیں تو بیوقوف ہے، جو رشوت نہیں دیتا ہم کہتے ہیں بیوقوف ہے، جو لوگوں کے حقوق نہیں کھاتا ہم کہتے ہیں بیوقوف ہے۔ معاشرے میں ترقی کا نام ہم نے کس کو رکھ دیا؟ ظلم اور ستم۔ اور یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات ہے، پورے ورلڈ لیول پر اس ایک چھوٹی چیزی کو آپ منطبق کرنا چاہیں پورے عالم کے اندر، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا مول صاحب، اصل میں عورت کو یہ تحفظ ہے کہ ایک مرد جو اگر دوسری شادی کرے گا تو لا محالہ وہ اس کے خرچے کم کر دے گا، اور اس کی اولاد کو وہ خرچہ نہیں دے گا، اور اس کو بھی وہ توجہ نہیں دے گا جو پہلے وہ اسے دیتا ہے، کیونکہ سارا اس مرد جو بھی کماتا ہے وہ پہلے بلا شرکت غیر اکیلے مالک بنے بیٹھی ہے۔ یعنی یہ ان کا اعتراض یہ بنا کہ دوسری شادی کرنے سے ہمارا خرچہ کم ہو جائے، یہی ہے نا اس کو ڈر رکھو جی، کہ وہ میرے خرچہ کم کر کے جی اور میرے اوپر توجہ کر۔ اچھا، ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی ایک ہی شادی ہے اور اس کو خرچہ ₹1,00,000 دے رہا ہے مثال کے طور، یا ₹50,000 ماہانہ دے رہا ہے، اس نے دوسری شادی نہیں کی لیکن جاب لیس ہو گیا، اب کیا کرے گی وہ عورت؟ یا تو گزارا کرے گی، وہ کیا کرے گی؟ بات تو صحیح ہے نا، کیا کرے گی وہ؟ سب جی میرا گھر صبر کرے گی نا، تو یہ سمجھے اللہ کی طرف سے نصیب ہے نا، تو یہ تو قدرت اللہ کی تقدیر پر کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ کی رضامندی پر کوئی ایمان ہے، ہر بندہ تو اپنا نصیب لے کر آ رہا ہے۔ یہی تو ہمارے جو فیملی پلاننگ والے یہی ہے نا کہ بچے 2 ہی اچھے، اس لیے کہ 2 کے بعد جو آئیں گے وہ ہمارے وسائل کھائیں گے، کہ ہم کون، ہمارے وسائل کیا، یہ وسائل ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اگر یہی بات ہمارے آباء و اجداد سوچ لیتے
کہ بچے دو ہی اچھے، تو آج کل میں اور آپ کہاں ہوتے؟ صحیح ہم ہوتے ہی نا. تو یہ بھی اللہ کی صفت رضاکیت کا انکار ہے. اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے. دل کو وسیع کرنا چاہیے. دل کو وسیع کرنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ہمارے ساتھ اور آ جائے گی، اس کو بھی اللہ نہیں دینا ہے نا جی، ہم نے تھوڑی دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیا اس کے 1 لاکھ کی تنخواہ اس کی 2 لاکھ ہو جائے. آپ کر رہے اچھا چلو یہ تو آپ تنخواہ کی بات کر رہے ہیں نا کہ خرچہ کم ہو جائے گا. جس آدمی کے پاس اربوں روپے بلا مبالغہ، آپ ہزاروں کی لسٹ بنا سکتے ہیں پاکستان میں، اس کو بنا سکتے ہیں نا. نہیں. اگر یہی آپ کا اعتراض ہے وہاں، تو یہ اعتراض ہی نہیں بنتا. تو ظاہر ہے 1 کروڑ پتی آدمی، اس کی گھر والی اس کو کروڑ روپے مانا تو نہیں دے رہا ہوگا نا، وہ تو سارا بزنس میں لگا رہا ہے. فرض کیا اس کا 1 لاکھ روپے مانا اس کو دے رہا ہے. اب وہ دوسری شادی کرتا ہے، وہ دوسری کو بھی 1 لاکھ دے گا، اس کو فرق کوئی نہیں پڑے. تیسری شادی کرتا ہے، اس کو بھی 1 لاکھ دے گا، اس کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. چوتھی شادی کرتا ہے، وہ بھی 1 لاکھ دے گا، اس کو قطعاً کوئی نہیں فرق پڑے گا. کیونکہ اس کی جو ارننگ ہے، اس کی جو آمدن ہے، وہ تو سالانہ اربوں روپے میں ہے، کروڑوں روپے میں. ہم اس کو لگا رہے اپنی، مثلا میں ہوں، میری اگر تنخواہ 40-50 ہزار 60 ہزار جی غریب ہے، میں تو سوچوں گا بھی نہیں، اور میں اس میں پکڑ میں بھی نہیں ہوں گا. میں کیوں دوسری شادی کا سوچوں گا جب میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا؟ اللہ نے پہلی شرط یہی لگائی ہے کہ اگر عدل کر سکو. یہاں ایک کے خرچے مجھ سے پورے، لیکن میں اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے پورے عالم کو قیاس کر لوں، ہر اس بندے کو قیاس کر لوں کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں. کیا ایک وزن جس سے چیونٹی نہیں اٹھا سکتی، کیا اس کو ہاتھی بھی نہیں اٹھا سکتا؟ یہ قیاس مال فارق ہے. یعنی یہ وہ قیاس ہے جو بنتا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیول کے حساب سے سوچا کہ اگر دوسری شادی ہوگی میرے اخراجات کم ہو جائیں گے، جبکہ آپ کے شوہر کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ 2 کیا چھوڑ، اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی اس نے بھی اس کو فرق نہ پڑتا. اب آپ کے اعتراض تو نہ بنا. صحیح. اچھا مول صاحب، ایک اور اس میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، انہوں نے بھی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں، ایک ہی کے ساتھ نبھا. اور سبحان اللہ، عجیب بات ہے. بیک وقت آپ کہہ رہے ہیں ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں. نہیں، یہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے. حضرت وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کیا اس وقت آپ کسی سے تھی نہیں. حضرت خدیجہ حضرت پہلی شادی کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا. اچھا چلو، نبی علیہ السلام نے 9 نکاح تو فرمائے. ہاں، یا تو سوال یہ کہ بیک وقت آپ کے نکاح میں 1 سے زیادہ بیویاں تھی کہ نہیں تو اس پر بھی تو سرچ کرنا ہے نا. اچھا پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منع کیا کہ ان کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرے. دیکھو، اگر آپ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تو کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو امت کر ہی نہیں سکتی. قرآن مجید کے اندر میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ 4 کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ پابندی نہیں تھی. صحیح. تو یہ آپ علیہ السلام کی کیا ہے خصوصیت؟ انہوں نے دونوں مثالیں قائم کر دی. یعنی دونوں مثالیں قائم کر، اور پھر اللہ کے قرآن میں جب موجود ہے، آپ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے دکھاؤ، تو ہم قرآن مجید سے دکھا رہے ہیں. آپ کی بھی جو حقوق ہیں نان نفقے کے، یہ کس نے بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ شوہر اگر مر جائے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. یہ حکم کس نے بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہاں آپ راضی ہیں کہ شوہر کا 8واں حصہ مجھے ملا، میرا اور کہتے ڈنکے کے میرا شرعی حق ہے، کہتے ہیں نا. تو یہ حق دیا کس نے؟ شریعت مطہرہ نے بھی ہے نا. تو وہی شریعت مطہرہ اس مرد کو جب حق دے رہی ہے، وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ ادھر ادھر بھی شروع کر دیتے ہیں. تو دین کو علماء فقہاء سمجھے ہیں کہ آپ سمجھے ہیں کہ جب آپ کے مفادات پہ زد پڑ رہی، آپ کے تو حقوق شریعت مطہرہ کی متعین کیے ہیں کہ باپ کی وراثت بھی آپ کو ملے گی، شوہر کی وراثت بھی آپ کو ملے گی، ملتی ہے نا. بالکل. تو دی کس نے؟ شریعت نے دی ہے. اب شریعت ہی دے رہی ہے، مجھے اجازت دے رہی ہے کہ فن کی ہو ما طاب لکم. یہاں اللہ نے قید لگائی ہے کہ کہنی کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں کر سکتے. قید ہے یہاں؟ وہی نہیں ہے. تو پھر آپ کہاں سے قید لگا رہے ہیں؟ اچھا ایک اور سوال مولانا صاحب کہ عورت کو خلا کا حق ہے. خلا کا حق ہے، بالکل. تو کیا عورت بغیر کسی وجہ کے خلا کا حق استعمال کرنا ہی کی؟ خلا کا حق کو شرعی عدالت ہو، عدالت کے اندر عورت کیس کرے گی کہ میں اس اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے طلاق دلوائی ہے. خلا اصل میں طلاق ہوتی ہے، ذہن میں رکھنا. خلا کوئی الگ چیز نہیں ہے. فرق اتنا ہوتا ہے خلا میں کہ خلا میں عورت پیسے دیتی ہے کہ یہ اتنے پیسے لے لے میری جان چھوڑ دے، اور وہ پیسے لے کر اس کو طلاق دیتا ہے. وہ پیسے لے کر اس کو طلاق دیتا ہے. یہ ہے خلا. اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ عورت کو کہتی ہے پیسے لے میری جان چھوڑ، نہیں چھوڑتا، لیکن وہ اتنی تنگ ہے، اس کو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تو شرعی قاضی کے سامنے جا، اس کو اپنا مسئلہ جانتا ہے، وہ اس کو پرکھے گا، دیکھے گا کہ واقعی شوہر تیرے حقوق پورے نہیں کر رہا، تیرا نان نفقہ نہیں دے رہا، یا تو جو عذر بیان کر رہی ہے وہ ویلڈ ہے. وہ فیصلہ کرے گا کہ پھر تو جب ہے خلا تجھے دیا جاتا ہے، وہ پھر زبردستی شوہر سے دلوائیں. اچھا آج کل جیسے عموماً چل رہا ہے کہ عدالت جو ہے اپنی طرف سے خود نہیں کر دیتی ہے. نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بحث ہے.
کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے وہ شرعی طور پر بھی نافذ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ الگ ایک طویل بحث۔ یعنی بہتر یہی ہے کہ عدالت اس میں یہ اتنی عرض ہے کہ آپ ایسے مسائل کسی بھی بڑے مدرسے کے دارالافتاء میں لے جائیں، وہاں ماشاءاللہ علم کے پہاڑ بیٹھے ہوتے ہیں، مفتیان کرام، تو دن رات ان کا کام ہی یہی ہے، وہ تمام جزیات پورے دونوں خاندان کو بٹھا کر شرعی فیصلہ آپ کو بتا دیں گے، اس کے اوپر عمل کریں نہ کریں پھر وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ شرعی طور پر آپ کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں جھگڑے بھی لے کر آتے ہیں، دونوں فریق پہلے اس بات پر تیار ہوتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ شرعی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ شرعی عدالت سے مراد جیسے آج کل مدارس کے اندر دارالافتاء جو ہوتے ہیں، فتویٰ دینے کے جو گھر ہوتے ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، مفتی صاحب کے سامنے دونوں کو سنے گا، فریقین کے دلائل، اور وہ شرعی فیصلہ آپ کو بتلا دے گا کہ اس کے اندر یہ حکم ہے۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے، عدالتوں کی طرف مت جائیں، کیونکہ ہمارے جج حضرات وہ اپنے انگریزوں کے قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، نہ اس کا ہمیں نہ پڑھے ہوئے نہ وہ شرعی ہیں، اس لیے بہتر ہے اس کی یہ بھی تو عدالت ہی ہے نا جی۔ یہاں آپ کا نہ وکیل کا خرچہ نہ فارم، بلکہ صرف خرچہ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے، وہ جو کاغذ دیتے ہیں جی فوٹ اسٹیٹ کروا کر لیں، اس کے اوپر اپنی مہر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی جگہ اس کو پیش کر سکے، دیکھو جی ہم نے فلاں مدرسے کے دارالافتاء سے فتویٰ لیا ہے، تو آپ کے اسٹامپ پیپر کے 10 روپے خرچے ہو جائیں گے، آپ عدالت کے اندر 1000 روپے برباد کرتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ بہترین راستہ شریعت نے دیا ہے، دونوں فریق پہلے تیار ہو جائیں کہ ہم شرعی فیصلے بھی انشاءاللہ مانیں گے، وہ دارالافتاء کے اندر آ جائیں اور ان کی پوری رہنمائی بھی ہوگی، لکھنے کا بھی ان کو بتائیں گے کہ آپ کا مضمون یوں لکھا ہے، کہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، پھر آپ کے دونوں کے دلائل سن کر صحیح فیصلہ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو صرف یہ طلاق دخولوں کا مسئلہ نہیں، باقی جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بھائیوں کے درمیان وراثتی مسائل پیدا ہو گئے، مثال کے طور پر 2 آدمیوں نے لین دین کی ہے، اس کے مسائل پیدا ہو گئے آپس میں، تو وہ یہ دارالافتاء بہترین ہے، اور جو جس فقہ کے اسی فقہ کے اندر جائے۔ پاکستان کے اندر تو ہے فقہ حنفی، باقی اگر وہ فقہ جعفری والے ہیں وہ اپنے دارالافتاء سے فتویٰ لے لیں، یا ہمارے جو دوسرے اہل حدیث بھائی ہیں وہ ان سے فتویٰ لے لیں، اس پر تو سارے ظاہر ہے 2 فریق لڑیں گے آپس میں، تو جو دونوں فریق جس سے تعلق رکھے اسی کے پاس جائیں، جہاں دل میں مطمئن ہو، جہاں آپ کا دل مطمئن ہے وہاں جا کر شریعہ دارالافتاء وہاں کے دارالافتاء سے لے لیں۔ اور دارالافتاء میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ صحیح فیصلے دیتے ہیں، وہ ہمارے عام جو یوٹیوب پر بیٹھے مولوی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ پورا جواب تسلی بخش اور مدلل باقاعدہ دلیل کے ساتھ، دلیل لکھ کر دیں گے، حوالے کے ساتھ دیں گے، یہ ہے شرعی فیصلہ اس کے اندر، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ مہربانی، شکریہ۔ جزاک اللہ۔